معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ ہائے ہائے کلچر اور بابا کلچر۔ اگرچہ میری زندگی میں بے شمار پچھتاوے ہیں، لیکن ایک پچھتاوا ایسا ہے جس کی وجہ سے میں اکثر رنج و الم کے سمندروں بلکہ جوہڑوں میں غوطے کھاتا رہتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس پچھتاوے سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، کوئی سبیل تو ایسی نکلے کہ میں رنج و الم کے جوہڑوں میں غوطہ زنی سے بچ سکوں۔ بے شمار پچھتاووں میں جو چیدہ چیدہ پچھتاوے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں نے آج تک شتر مرغ نہیں کھایا، میں پتنگ نہیں اڑا سکا، میرا نام ناہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عدد ایسی دم سے نوازا ہے جو ہر نئی حکومت کے آنے پر خود بخود خوش آمدیدی انداز میں ہلنے لگتی ہے۔ لیکن میں فی الحال اس پچھتاوے کا ذکر کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں رنج و الم کے سمندروں اور جوہڑوں میں غوطے کھاتا رہتا ہوں، اور جب باہر آتا ہوں تو اکثر اوقات میرے سر پر ایک مینڈک یا بطخ برآ جمع ہوتی ہے جو حسب مقدور ٹرا رہے ہوتے ہیں یا کیں کیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پچھتاوا یہ ہے کہ مجھے اپنے کلچر کی پہچان نہیں ہو سکی۔ ایک کلچر ولچر یعنی کلچر کے گدھ سے میں نے اس سلسلے میں مدد چاہی تو وہ کہنے لگا تم قطعی طور پر کسی قسم کے کلچر کے لیے ناموزوں ہو۔ میں نے پوچھا میری بیماری کیا ہے؟ کہنے لگا تم ایک مقام پر ٹکتے ہی نہیں ہو، تمہیں مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ بھی پسند ہے اور پیپر سٹیک بھی، تم غزلوں پر بھی وجد میں آتے ہو اور یعنی کہ پیانو کرسٹ کو بھی پسند کرتے ہو، تمہیں سندھی اجرک بھی اچھی لگتی ہے اور پنجابی کھیس بھی، ادھر کوئٹہ کی سجی کے لیے بھی تمہاری رال ٹپکتی ہے اور چپلی کباب کے بغیر تمہیں اپنی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ جہاں تم شاہ لطیف کی شاعری پر سر دھنتے ہو وہاں تمہیں پشکن بھی بہت پسند ہے۔ ادب میں تم گارسیا مارکیز کی تلاش میں جنوبی امریکہ چلے جاتے ہو، تو بھئی یہ تو کلچر نہیں، چوں چوں کا مربع ہے۔ میں اس کلچری تشخیص سے بے حد شرمندہ ہوا اور کلچر ولچر سے بصدر ادب پوچھا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے کلچر کے حوالے سے جانا جائے۔ وہ مرد دانا بولا اس کے لیے تمہیں چناؤ کرنا پڑے گا کہ تم کون سے کلچر کے دل دادا ہو، یا تو غالب کا چناؤ کر لو یا شاہ حسین کا یا پھر سچل سرمست کا، اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ اور دیگر تمام کلچروں کو حقیر جانو۔ آپ ہی کوئی اچھا سا کلچر میرے لیے تجویز کر دیں اور روزانہ خوراک بھی بتا دیں تاکہ میں اس بیماری اور پچھتاوے سے نجات حاصل کر سکوں۔ تم دیسی کلچر سے تو آگاہ ہو، اگر نہیں ہو تو کسی چھٹی کے دن لاہور کے قریب کسی گاؤں میں چلے جاؤ، کسی کسان کو ہل چلاتے دیکھو، عورتوں کو کپاس چنتے دیکھو، ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھو۔ ان لوگوں سے یوں تو لسی کی پسند آتی ہے اور وہاں گوبر بھی بہت ہوتا ہے اور غلاظت کے ڈھیر بھی ہوتے ہیں، لیکن ناک بند کر کے یہ سب کچھ برداشت کر جانا۔ گھر واپس آ کر ایک ببل بات لے کر بدن پر کول واٹرز کا سپرے کرنا اور پھر کسی اطالوی ریستوران میں پیزا کھاتے ہوئے اپنے دیسی کلچر کا اعلان کر دینا۔ تم کہا کلچر کو بھی جانتے ہو؟ ہاں وہی جس میں نصرت فتح علی خان اور عابدہ پروین کو گھٹنوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے سنا جاتا ہے اور ککھ پلے نہیں پڑتا کہ وہ کیا گا رہے ہیں، اور پھر برابر بیٹھی خاتون سے دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کس کا کلام گا رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ سم باڈی بلے شاہ، اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ ہاں وہی جس میں نصرت فتح علی خان اور عابدہ پروین کو گھٹنوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے سنا جاتا ہے اور ککھ پلے نہیں پڑتا کہ وہ کیا گا رہے ہیں، اور پھر برابر بیٹھی خاتون سے دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کس کا کلام گا رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ سمبڈی بلے شاہ، اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سمبڈی بلے شاہ یقیناً جارج برنارڈ شاہ کی پھوپھی کا بیٹا ہوگا۔ مجھے کسی تازہ ترین کلچر کے بارے میں بتاؤ۔ ہائے ہائے کلچر، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کلچر میں آپ ہر ایک کو ہائے کہہ کر پکارتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہر اوٹ پٹانگ شے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاؤ سویٹ۔ آپ اپنے ننھے منھے بھتیجے کو دیکھ کر بھی لاڈ سے ہائے ہاؤ سویٹ کہتے ہیں، اور اگر کوئی نابالغ گدھا نظر آ جائے تو اس کے لیے بھی آپ کے لپسٹک زدہ لبوں سے ہائے ہاؤ سویٹ ہی نکلتا ہے۔ یہ ہائے ہائے کلچر والی خواتین اپنے خاوندوں کو دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ پہلے تو وہ دور فٹے منہ کہتی ہیں اور پھر اسے ہائے ہاؤ سویٹ کہتی ہیں۔ یہ کلچر تو شاید میرے لیے ناموزوں ہو، کیونکہ میں کسی حد تک ایک عدد مرد ہوں۔ آج کل فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ تم بھی ذرا چلتے ہوئے مٹک کر چل لیا کرو۔ نہیں، یہ ذرا مشکل ہوگا۔ ویسے اور کوئی مناسب سا کلچر؟ ان دنوں زی کلچر کا بڑا رواج چل نکلا ہے۔ اس میں آپ، میرا مطلب ہے اگر آپ ایک خاتون ہیں تو سوکھا سڑا ہوا اور اتنا فاقہ زدہ ہونا لازمی ہے کہ آپ کی آواز مشکل سے نکلے۔ البتہ آپ کے ہاتھ خوب پھڑ پھڑانے چاہیے، یہ بھی ہائے ہائے کی ایک برانچ ہے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی گفتگو میں کسی قسم کا کوئی ربط نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں اگرچہ کسی حد تک ہوں لیکن ایک مرد ہوں اور میں خاصا پلا ہوا ہوں۔ فاقہ زدہ ہونا میرے بس میں نہیں، تو کوئی ایسا کلچر بتاؤ جسے میں آسانی سے اپنا سکوں۔ اوہو، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تازہ ترین اور ان کلچر، اور وہ ہے بابا کلچر۔ بابا کلچر؟ اس کا بابا بلیک شپ سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں بے وقوف، یہ وہ کلچر ہے جو بے چین روح کو چین دیتا ہے، روح کو اتنی بلندیوں پر پرواز کرواتا ہے کہ بعض اوقات وہ عالم بالا کو پرواز کرتی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک کلچر ہے بھائی۔ نہ، اس میں تو بھلائی ہے۔ کوئی اچھا سا بابا تلاش کر لو اور اس کے مرید ہو جاؤ۔ ہمارا ایک خاندانی ملازم ہے بابا نذیر، جو پہلے مجھے اور پھر میرے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ اس کا مرید ہو جاؤں؟ نہیں بھائی، یہ بابا لوگ تو اور بابا لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے بی بی بے نظیر دھنکا بابا سے ڈنڈے کھانے جاتی تھی، اس قسم کا بابا درکار ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں مرحوم ممتاز مفتی نے مجھ سے کہا تھا، تارڑ تمہارا کوئی بابا ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہے مفتی جی۔ تو فوراً کوئی بابا تلاش کرو، اس کے بغیر تمہارے ادب میں تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ مجھے دیکھو، میں خود بابا ہوں، لیکن جہاں کہیں کسی بابے کے نمودار ہونے کی اطلاع ملتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اشفاق احمد بھی تو بابا ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے تو ایک مرتبہ باقاعدہ بابا سفاری کی تھی، یعنی ایک ایسا سفر جس میں صرف بابوں سے ملاقات ہو۔ بانو قدسیہ نے شہاب صاحب میں ایک بہت بڑا بابا دیکھ لیا، اور ان کے بارے میں مرد ابریشم میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس روز پھول زیادہ مہک دیتے ہیں، بیلیں تیزی سے بڑھتی ہیں اور گائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں، تو یہ شہاب صاحب کا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال تم فوری طور پر ایک عدد بابا تلاش کرو اور اس کے مرید ہو جاؤ۔ اب اتنے برسوں بعد اس کلچر ولچر نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں بابا تلاش کروں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ایک تخلیقی ادیب جو کہ مفتی صاحب تھے، اشفاق صاحب اور بانو آپا ہیں، کبھی بھی کسی بھی شخص کی دائمی رفاقت کے متمنی نہیں ہوتے، بلکہ اپنے کرداروں کو، کہانیوں کو قوت دینے کے لیے ان تجربوں میں سے گزرتے ہیں، یعنی بابوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے آس پاس دیکھا کہ بابے کدھر ہیں اور کہاں ہیں۔ ایک تو واصف علی واصف تھے، جن کے اشفاق صاحب باقاعدہ مجمع لگا کر دیگیں چڑھا کے مرید ہوئے۔ پھر سید سرفراز شاہ کا چرچا ہوا۔ انہی دنوں اکرم اوان بہت ان ہیں اور بہت اثر انگیز لیکچر دیتے ہیں۔ واصف صاحب کو بھی لفظ کی تاثیر میں کمال حاصل تھا، وہ بالکل ماڈرن مبلغ تھے۔ شاہ صاحب بھی کلین شیو ہیں، لیکن ایک بابا بالکل الگ نظر آیا، یعنی پروفیسر رفیق اختر، تقریباً 15 برس پیشتر ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ گورے چٹے اور نہایت خوش شکل، اگر تصوف کی طرف نہ آتے تو آسانی سے ہالی ووڈ کے اداکار رابرٹ ڈی نیرو کے مقابلے میں آ سکتے تھے۔ ان میں بابوں والی کوئی بات نہ تھی۔ کلین شیو سوٹ میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے اور گولڈ لیف سکرٹ کے کش لگاتے ہوئے،
لیکن جب وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے لگے تو ان کے طرز بیان میں ایک سحر تھا۔ ان کے بہت نئے لفظ اور تراکیب کم از کم مجھے تو اردو کی کسی بڑے سے بڑے ادیب کے ہاں بھی کم ہی نظر آتی ہے۔ نفسیات اور فلسفے کا علم ان کی گفتگو میں یوں رچتا ہے کہ ہم تو رشک ہی کر سکتے ہیں، اور مذہب کا فلسفہ جب بیان کرتے ہیں تو لا مذہب لوگوں اور شک کرنے والوں کو بھی شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کہیں ہم ساری عمر کسی اور راستے پر تو نہیں چلتے رہے۔ راستہ یہی سچا دکھاتا ہے۔ پروفیسر صاحب جو ایک زمانے میں جوگی تخلص کرتے تھے اور عمدہ شاعری کرتے تھے، جب عبادت کی طرف مائل ہوئے اور قرآن فہمی کے درجے پر فائز ہوئے تو کالج کی پروفیسری ترک کی اور اپنے آبائی شہر گوجر خان میں برتنوں کی دکان کھول لی تاکہ انہیں عبادت کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ اکثر دکان سے غائب ہوتے اور خریدار چوکٹ پر لگی ریٹ لسٹ دیکھ کر برتن خریدتے اور قیمت وہیں رکھ جاتے۔ چنانچہ دکانداری تو فرید الدین عطار کی نہ چلی تو ان کی کیا چلنی تھی۔ پچھلے دنوں انہی پروفیسر صاحب کا سندیسہ آیا کہ چند دوست جمع ہو رہے ہیں، سوال جواب ہوں گے، آپ بھی چلے آئیے۔ چنانچہ ہم تو پہلے سے ہی بابا کلچر کو اپنانے کا سوچ رہے تھے۔ گوجر خان پہنچ گئے۔ پروفیسر صاحب ملک بھر سے آئے ہوئے دانشوروں اور دوستوں سے مخاطب تھے، اور جب میں نے پنڈال میں قدم رکھا تو وہ کائناتوں کے قرآنی حوالوں، ظہور آدم، بگ بینگ تھیوری، بلیک ہولز، صوفیاء کرام کی حکایتوں، آئنسٹائن اور فرائڈ سے ہوتے ہوئے کلوننگ تک پہنچ رہے تھے، اور ایک دنیا ان کو دم بخود سن رہی تھی۔ یہ درست ہے کہ ان کی گفتگو کے کچھ حصے ہمارے مختصر علم کی وجہ سے ہم تک نہ پہنچتے تھے، لیکن جو پہنچتے تھے وہ دل و دماغ کو منور کرتے چلے جاتے تھے۔ اسلام آباد میں ممتاز مفتی کے داماد کے گھر میں ایک محفل کے دوران مفتی صاحب یکدم مجھ سے مخاطب ہو کر اور پروفیسر صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، تم ان کے مرید ہو؟ میں نے کہا، قطع نہیں۔ کہنے لگے، تم ان پر یقین نہیں رکھتے؟ میں نے کہا، رکھتا ہوں، لیکن میں کسی کا مرید نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے دوست ہیں، علم و فضل کے ایک بلند درجے پر فائز ہیں، اور میں ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے شرارت سے پروفیسر صاحب کی طرف دیکھا، یہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں۔ پروفیسر صاحب مسکرانے لگے، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جہاں سے عقیدت شروع ہوتی ہے وہیں سے جہالت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیا یہ تازہ ترین بابا کلچر ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ لیکن پروفیسر صاحب قطعی طور پر اس قسم کے بابے نہیں ہیں، یہ تو بابا کلچر کی بجائے باصفا کلچر کے نمائندے ہیں۔ تو میں اب کیا کروں؟ ایک عدد بابا کہاں سے تلاش کروں؟ پہاڑوں سے اتر کر آنے والا جوگی کہاں ہے؟ سب ہیڈنگ لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور جامع سفال کی حد تک تو درست تھا کہ بازار سے جا کر ایک اور لایا جا سکتا تھا، لیکن چچا غالب کے گمان میں بھی نہ تھا، بلکہ ہمارے گمان میں بھی یہ کب تھا کہ لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور بھی ممکن نظر آنے لگے گا۔ دل تو مدت سے عدل بدل ہو رہے تھے، ان کی پیوند کاری تو مدت سے معمول ہو رہی تھی، لیکن جاں کا معاملہ تو بہت نازک تھا، اور اب اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ایک روز ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جاں بھی بازار سے دستیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے خلیفہ خلفشاری اس بار میرے ہاں آئے تو مکمل خلفشار میں آئے۔ عام طور پر وہ ملول، رنجیدہ، چڑچڑے، پرمسرت، نیم پاگل یا حواس بافتہ ہوتے ہیں، لیکن اس بار وہ کچھ اور تھے۔ وہ کچھ اور اس لیے تھے کہ جو معاملہ نظر آ رہا تھا اس کا نظر آنا ممکن نہ تھا، خدائی عمل میں مداخلت کا سبب تھا۔ چنانچہ آئے تو کچھ اور تھے۔ میری بیگم کہا کرتی تھیں کہ جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بے شک وہ اس کرۂ ارض پر پیدا ہونے والا 20 اربواں بچہ ہے، لیکن کوئی اس کے کان میں یہ ضرور پھونک دیتا ہے کہ برخوردار، یہ جو تم پیدا ہو گئے ہو تو تم کمال کی چیز پیدا ہوئے ہو، اور دنیا کا نظام بس تم ہی چلاؤ گے۔ تم اتنے اہم ہو کہ تمہارے بغیر یہ کائنات نامکمل تھی۔ چنانچہ یہ بچہ بے شک ایک احمق ہو، ناکام انسان بنے، لیکن اسی زوم میں زندگی گزار دیتا ہے۔ خلیفہ، تمہارے کان میں بھی اسی قسم کی سرگوشی ہوئی تھی؟ کیوں، تمہارے کان میں نہیں ہوئی تھی؟
تم جانتے ہو کہ تم کتنے بڑے ادیب ہو، اداکاری یا میزبانی میں کتنے پانی میں ہو، لیکن پھر بھی تمہیں زوم تو ہے نا۔ یہ زوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے پیشتر اس جیسے اربوں آئے اور اپنا نشان چھوڑے بغیر خاک میں گم ہو گئے تو وہ فوری طور پر خودکشی کر لے۔ تو یہ زوم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اب صورتحال بدلنے والی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ جو کچھ آج تک نہیں ہوا وہ ہونے والا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آج سے 10-20 برس بعد تمہارے سامنے کتار بنا کے 10 عدد خلیفہ خلفشاری بیٹھے ہوں اور میرے سامنے، یا اگر میں ایک کی بجائے بہت سارے ہوا تو ہمارے سامنے 20 عدد تارڑ برا جمع ہوں اور کچھ پتہ نہ چلے کہ اصلی خلیفہ و تارڑ کون ہیں اور نقلی کون ہیں۔ کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ دنیا میں صرف ایک خلیفہ ہے اور ایک ہی تارڑ ہے۔ ہم تو ڈپلیکیٹ بھی نہیں ہو سکتے، اور تم اسمبلی لائن بنا کر میس پروڈکشن پر اتر آئے ہو۔ ہاں، اب کسی کو یہ زوم نہیں ہوگا کہ بس میں ہوں، کیوں ہو بہو اسی کی شکل کے اور بھی ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ میرے رازداں اور بھی ہیں۔ میں نے خلیفہ پر ایک حکیمانہ نظر ڈالی، لیکن وہ بیمار دکھائی نہ دیا۔ پھر ایک پرشکوک نظر ڈالی اور وہ فاتر العقل بھی دکھائی نہ دیا۔ تو پھر وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ بہتر یہی تھا کہ اسی سے پوچھ لیا جاتا کہ وہ بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ چنانچہ خلیفہ، تم بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہاں ہاں، خلیفہ ہنسا نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی تک کلوننگ کے بارے میں کچھ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے تمہاری شکل کا ایک اور مستنصر حسین تارڑ بنا کر بازاروں میں بلکہ پہاڑوں میں چھوڑ دیا، تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ گڑبڑا گیا ہے، اور یہاں شاید وہی ہوا ہے جو منظور سائنسدان ہوتا ہے۔ کیا کفر بک رہے ہو؟ نہ کفر بک رہا ہوں، نہ جنوں میں کیا کچھ بک رہا ہوں، بلکہ وہی بک رہا ہوں جو اخباروں میں پڑھا ہے۔ اور اخباروں میں کیا پڑھا ہے یار؟ اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے کلوننگ طریقے سے بھیڑ بنا لی ہے، تائیوان میں سور بن چکے ہیں، امریکہ میں بندر بنا لیے ہیں تیرے گھر کے سامنے، اور اب انسان بنانے کی تیاری ہے، یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ۔ نہیں جی، یہ تو گڑبڑ ہے۔ انسان کے ڈی این اے حاصل کر کے ایک ہو بہو ویسا ہی انسان بنانے کی تیاری ہے۔ جانور تو بن چکے، اب انسان کی باری ہے، اور یہ بھی کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور یا انسان جو ہزاروں برس پیشتر ختم ہو چکا ہو، اس کی کاربن کاپی بھی بنا لی جائے۔ یہ تو قدرت کے کاموں میں دخل اندازی ہے۔ پتہ نہیں، یا شاید قدرت کو یہی منظور ہو۔ آخر حضرت انسان نے قیامت کو بھی تو قریب لانا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی دجال کا ظہور ہے، جو ایک ہی شکل کے انسان بنائے گا، ان کی فوج بنا کر فساد برپا کرے گا، اور جن کو وہ بنائے گا وہ اس کے مطیع ہوں گے۔ لیکن ابھی ایک امید باقی ہے۔ کس قسم کی امید؟ کلوننگ کے ذریعے جانور یا انسان بنائے جائیں گے تو ان کی شکل تو ہو بہو ہوگی جہاں سے ڈی این اے حاصل کیا جائے گا، لیکن ان کی سوچ اور شخصیت بالکل مختلف ہوگی۔ یعنی اگر وہ ایک اور تارڑ بنا لیتے ہیں تو وہ شکل میں تم ہوگے، لیکن جو کچھ تم ہو وہ نہیں ہوگے۔ کیا ایسا ہو چکا ہے خلیفہ؟ کیا پتہ ہو چکا ہو اور ابھی ہم سے راز رکھا جا رہا ہو۔ دیکھو نا، ادھر اسکاٹ لینڈ سے بھیڑ بنانے کی اطلاع آئی تو اس کے ساتھ ہی جو سائنسدان اس قسم کے تجربات کرنے کے بعد کامیابی حاصل کر چکے تھے اور فساد خلق کی وجہ سے چپ تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے سور اور بندر پیش کر دیے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان بھی مینوفیکچر کیا جا چکا ہو اور اسے خفیہ رکھا جا رہا ہو۔ بہرحال سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو اگلے چند برسوں کے اندر اندر ایسا ممکن ہوگا۔ ویسے بل کلنٹن نے انسانی کلوننگ کے تجربات پر پابندی لگا دی ہے اور ایسے منصوبوں کی امداد روک دی ہے۔ یہ تو بہت اچھا کیا بگ بردر کلنٹن نے۔ نہیں،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خلیفہ نے مایوسی میں سر ہلایا۔ بندہ باز نہیں آتا، کوئی نہ کوئی سائنسدان خفیہ طریقے سے اس ریسرچ میں مصروف رہے گا۔ ایٹم بم بنانے کے لیے بہت بڑی بڑی عمارتیں اور لیبارٹریاں درکار ہیں، سینکڑوں سائنسدان درکار ہیں، لیکن کلوننگ کی تو مصیبت ہی یہی ہے، کوئی بھی سائنسدان گھر کے نیچے کسی تہہ خانے میں بیٹھ کر اس کے تجربے کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ جامعہ ازہر کے علماء نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور اکثر سائنسدان بھی اس کے خلاف ہیں کہ ان تجربات سے انسان کی روح مجروح ہوگی۔ یہاں تک کہ جن صاحب نے بھیڑ بنا لی ہے وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم برائلر مرغی بنا کر یا اس کی نسل دریافت کر کے دنیا سے بھوک مٹا سکتے ہیں تو پھر ایک ہی شکل کی لاکھوں بھیڑیں اور گائے بنانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن مجھے اور تمہیں بنانے میں تو حرج ہے نا، حرج تباہی ہے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم ان سائنسدانوں کو قانونی نوٹس دے سکتے ہیں کہ خبردار، اگر آپ نے مجھے بنایا تو ورنہ میں قانونی چارہ جوئی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تمہاری باری ہی کب آئے گی؟ خلیفہ پہلی بار مسکرایا۔ ابھی تو وہ آئنسٹائن اور مارلین مینرو کو بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ بے اولاد والدین بھی بچوں کا آرڈر دینے کا سوچ رہے ہیں۔ جن کے والدین یا بچے بچھڑ چکے ہیں وہ انہیں دوبارہ دیکھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور نقل کفر والی بات ہے۔ یہ بات تو پیغمبروں تک پہنچ چکی ہے۔ توبہ، میرے تن بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ لیکن خلیفہ، کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایٹم بم بنانے والے نے سوچا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہم اسے نسل انسانی کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی طور کلوننگ کے حق میں دلائل دینے والے کہتے تو یہی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم خوراک کا مسئلہ حل کر لیں گے، اپنے تمام مسائل حل کر لیں گے اور ترقی کی معراج پر پہنچ جائیں گے۔ اور وہاں پہنچ کر کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے؟ اپنی دنیا اور کائنات کا خاتمہ کر لیں گے۔ انسان بے شک جتنی بھی احتیاط کر لے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ چرونوبل کے ایٹمی ری ایکٹر میں ذرا سی غلطی ہوئی تھی اور آج تک روس کے علاوہ فرانس میں بھی اس لہر کی زد میں آنے والے بچے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن خلیفہ، نسل انسانی کی بقا اس کی فنا میں ہے۔ ایک نسل پیوند خاک ہوتی ہے تو دوسری نسل آتی ہے، ایک مختلف اور بلند سوچ لے کر، اور اسی طرح یہ نظام چلتا ہے۔ اگر آپ انہی لوگوں کو، ایک ہی نسل کو بار بار بناتے چلے جائیں گے تو ان کی سوچ اور دماغ ایک ہی مقام پر ٹھہر جائے گی۔ بقا کے لیے فنا ضروری ہے، ہاں ہے، لیکن سائنسدانوں کے اس نکار خانے میں ایک خلیفہ اور ایک تارٹ کی بات کون سنے گا؟ وہ لے آئیں گے بازار سے جا کر خلیفہ و تارٹ۔ اور خلیفہ، اب دنیا بھر کے آئینے توڑ دینے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم آئینہ دیکھیں گے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو دیکھیں گے یا کسی اور کو جو ہماری ہی شکل کا ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔